آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جن میں مختلف صیغوں اور مختلف الفاظ کے ذریعے اور مختلف مناہج اور اسالیب کے ذریعے مختلف طریقوں سے مختلف انداز ہائے بیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حجیت کو بیان فرمایا ہے، واضح فرمایا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریعی حیثیت کو، آپ کی لا گیور ہونا اور آپ کی لیجسلیٹو اتھارٹی کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور ابد الآباد تک تمام زمانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم، ہر عمل، ہر امر و نہی، آپ کی جمیع سیرت و سنت اور آپ کے پورے اسوہ مبارکہ کا امت کے لیے ہمیشہ واجب ہونا، حجت ہونا، اس کا ذکر کیا ہے، اور اسے اپنانے اور لازماً اپنے اوپر واجب کر لینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس سے قبل ہم قرآن مجید کی کم و بیش 42 آیات کریمہ کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، جن میں لفظ اطاعت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ اور سنت طیبہ کے حجت ہونے کا، امت پر حجت ہونے کا، لازم اور واجب ہونے کا ذکر تھا۔ اور ان 42 آیات میں 22 آیات کریمہ ایسی تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا، اور اکٹھا ذکر کر کے دونوں اطاعتوں کو حقیقت میں ایک ہی اطاعت قرار دیا، اور یوں سنت رسول اور حکم رسول اور اسوہ رسول کی حجیت کا بیان کیا گیا۔ ان 22 کے بعد 20 آیات کریمہ پھر ایسی تھی جن کا ہم نے مطالعہ پچھلی نشست تک مکمل کیا، جن میں اللہ رب العزت نے الفاظ کی صورت میں اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں فرمایا، ان آیات میں صرف اطاعت رسول کا ذکر کیا ہے، صرف اتباع رسول کا ذکر کیا ہے، صرف رسول کی سنت، رسول کی سیرت، رسول کے حکم اور رسول کے اسوہ کے ان کی امت پر حجت ہونے، واجب ہونے، لازم ہونے کا ذکر فرمایا اور حکم دیا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اسی رسول ہی کی سنت کی حجیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کی تعمیل قرار دیا، اور اپنی عبادت اور رسول کی سنت کی اطاعت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم قرار دیا۔ اور یہ میسج جمیع رسول اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول دنیا پہ بھیجے، ہر ایک کی زبان سے اسی پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا اور ان کی امتوں تک پہنچایا۔
ان 42 آیات قرآنی کے مطالعہ کے بعد یہ سب ایویڈنسز ہیں اس بات کے لیے کہ رسول کی حدیث، رسول کی سنت حجت ہے، اور اس کی حجیت کا انکار کفر ہے، گمراہی ہے، اور رسول کی سنت کی حجیت کو ماننا ہی صراط مستقیم ہے، اور یہی حکم توحید ہے، اور یہی حکم اطاعت الہی ہے، اور یہی تعمیل حکم رب العزت ہے۔ آج ہم ان آیات کریمہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور ایسی آیات بھی قرآن مجید میں 100 سے زائد ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر ان آیات کریمہ کو جمع کر لیں جو صرف سنت رسول کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، ایویڈنسز ہیں، تو وہ 150 آیات کریمہ کے لگ بھگ یا 150 قرآن مجید کے مقامات بن جاتے ہیں کم و بیش، جو ایویڈنسز ہیں، کیٹاگوریکل ایویڈنسز ہیں، ایکسپریسو ایویڈنسز ہیں، اور کلیئر اور پازیٹیو ایویڈنسز ہیں، مینڈیٹری، کمپلسری اور امپوزیٹیو ایویڈنسز ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور رسول علیہ السلام کی سنت کو اور ان کے حکم کو اور ہر عمل کو امت کے ابد الآباد تک، جب تک ان کی امت رہتی ہے، اس امت کے لیے فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے کر رہے ہیں، اور یہ در حقیقت دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی تھی، اور اس دعا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس کے سیاق و سباق میں یہ پورا مقام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو بیان کرتا ہے، اس کے اندر ایک اور بہت لطیف اور خوبصورت عقیدہ کا ایک اور نقطہ مضمر ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سنت رسول کی حجیت کا نقطہ اس آیت کریمہ سے، اس پہ روشنی ڈال دی جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں تعمیر کعبہ کے وقت، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے اس رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دے۔ اب یہ جو فرمایا ان میں مبعوث فرما اور منہم، ان میں سے مبعوث فرما، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں کرتا ہوں، کیونکہ اس سے ایک اور عجیب عقیدہ صحیحہ کا نقطہ ہم نے استنباط کرنا ہے، ہر چند کہ وہ نقطہ ہمارے اس سلسلہ وار گفتگو کے موضوع سے براہ راست تو متعلق نہیں ہے، ڈائریکٹلی سبجیکٹ میں تو نہیں آتا، مگر انڈائریکٹلی اس کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے سنت رسول کی حجیت سے اور اطاعت رسول کے، کیونکہ اس کا تعلق مقام رسالت کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اس آیت کی تفسیر میں اور اس مقام قرآنی کی تفسیر میں وہ بات آ گئی ہے، اتفاقاً سیاق و سباق میں آ گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس پر بھی آج تفصیل سے روشنی ڈالی جائے، اور وہ ایک نقطہ جس پر ہزاروں لاکھوں ذہنوں میں ایک ابہام رہتا ہے، التباس رہتا ہے، غلط فہمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بدعقیدگی جنم لیتی ہے، تاکہ اس کا بھی ازالہ ہو جائے اسی موقع اور محل کی مناسبت کے ساتھ۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ انہی میں سے، ان میں اس رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتک، جو جب مبعوث ہو جائیں گے تو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں گے۔ اب یہاں قرآن اور سنت کا تعلق آگے آ رہا ہے، قرآن کا نزول اور قرآن ایک الگ حقیقت، ایک ریئلٹی، ایک اینٹیٹی، اس کا ذکر، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، آپ کا اسوہ و سیرت، اس کا پھر ذکر آ رہا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت کا حصہ ہیں، آپ کے مناسب رسالت کا حصہ ہیں،
اور آپ کی ولادت سے 3000 سال کم و بیش 3000 سال قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا کر رہے ہیں حضور الہی میں، اس میں بھی یہ قرآن اور سنت رسول کا ذکر ہے۔ عرض کرتے ہیں اس رسول کو مبعوث فرما ان میں کہ جب وہ مبعوث ہو جائیں تو پھر یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری کتاب کی آیتیں ان پر تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور اس کے بعد فرمایا پھر آیتوں کو تلاوت کریں اور اس کتاب کی جو تو ان پر نازل فرمائے گا، یعنی قرآن مجید، پھر اس قرآن کے احکام کی تعلیم بھی دیں۔ پہلے تیرے قرآن کی جو کتاب تو ان پر نازل فرمائے گا اس کی تلاوت کریں، ان کو ریسائٹ کریں، یہ ریسیٹیشن آف قرآن ہے، تاکہ قرآن مجید کا صحیح پڑھنا انہیں آ جائے اور قرآن مجید کی آیات کا نور ان کو نصیب ہو جائے، تلاوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان رسول کی تلاوت سے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، پھر اس کتاب کی ان کو تعلیم دیں، اس کتاب کے احکام ان کو سکھائیں، اور اس کتاب میں جتنی علوم اور جتنے معارف اور جتنے احکام، جتنے ہدایات اور حلال و حرام، الغرض جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہوگا پھر اس کی تعلیم دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اس کے بعد تیسرا فریضہ رسالت بیان کیا جا رہا ہے دعا میں، والحکمہ۔ اب دیکھیے واو عاطفہ ہے، اور الکتاب اور الحکمہ کو معطوف اور معطوف علیہ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے واو عاطفہ کے ساتھ، اور واو عاطفہ ہمیشہ مغایرت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی دو الگ چیزوں کا بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ واو عاطفہ آئی ہے، یتلو علیہم آیاتک ایک حکم ہے، تلاوت کریں قرآن کی۔ اب محض تلاوت میں چونکہ تعلیم معنی، تعلیم احکام شامل نہیں، اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور آپ خود اردو زبان میں بھی جانتے ہیں کہ جب لفظ اور آتا ہے تو اور کا لفظ یہ حرف واو کا اردو ترجمہ ہے، اور تو جن دو الفاظ یا دو اسماء یا دو چیزوں کے ذکر کے درمیان لفظ اور آ جائے تو بالکل کلیئر کٹ اس بات کا اس کا معنی ہوتا ہے کہ اور سے پہلے جو بیان ہوا وہ ایک الگ حقیقت ہے، ایک الگ اینٹیٹی ہے، ایک الگ چیز ہے، ایک الگ امر ہے، ایک الگ حکم ہے، اور کے بعد جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک کے دو مختلف نام نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں زید اور بکر، یہ میں عام فہم طریقے سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کم تعلیم یافتہ طبقہ اور نوعمر بچے، نوجوان سننے والے بھی اس علمی نقطے کو سمجھ سکیں۔ جب آپ نے کہہ دیا زید اور بکر، تو جب اور لگا دیا تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ زید اور بکر ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں، ایک ہی آدمی ہے اور اس کو زید بھی کہا جا رہا ہے، بکر بھی کہا جا رہا ہے، نہیں۔ یہ تو یوں کہا جائے گا کہ ایک ہی شخص ہے جسے زید اور بکر کہتے ہیں، تو ایک ہی شخص ہے، اس حصر نے پھر اس بات کو کلیئر کر دیا۔ مگر زید اور بکر میں پھر جو واو آیا تو پھر اس میں یہ بات تو پھر بھی برقرار رہے گی کہ یہ دو نام الگ ہیں، ایک ہی شخص کے ہی ہیں مگر نام دو الگ ہیں، اس کو زید بھی کہتے ہیں اور اس کو بکر بھی کہتے ہیں۔ ایون اگر ایک ہی شخص کے دو نام ہوں گے تو تب بھی بحیثیت نام کے ان ناموں کی الگ الگ آئیڈینٹیٹی اور الگ الگ اینٹیٹی ہوگی۔ مگر یہ تو میں نے ویسے ایک بات کہہ دی کہ اگر ایک ہی شخص کے دو نام ہو تو تب بھی واو عاطفہ میں مغایرت اپنی جگہ ثابت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو بات ہی الگ ہے۔ فرمایا یتلو اس طرح کہا جائے لاہور اور کراچی، میں لاہور بھی گیا اور کراچی بھی گیا، میں انڈیا بھی گیا اور دبئی بھی گیا، میں انگلینڈ بھی گیا اور امریکہ بھی گیا، میں کینیڈا بھی گیا اور یورپ بھی گیا۔ جہاں جہاں آپ اور لگاتے چلے جائیں گے، عربی میں واو لگتا ہے، اس کو عاطفہ کہتے ہیں۔ آپ جتنی بار واو لگاتے چلے جائیں، آپ کہیں میں امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس اور جرمنی اور اٹلی اور جاپان گیا، تو جتنے اور لگتے چلے جائیں گے اتنی الگ الگ اینٹیٹیز کا ذکر ہوگا، وہ سب چیزیں ایک نہیں ہوں گی،
وہ سب الگ الگ چیزیں ہوں گی، تو انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھانے، کرنے، بیان کرنے اور ان کے الگ الگ وجود کے لیے درمیان میں اور لگاتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ انگلش میں بیان کرتے ہیں کئی اینٹیٹیز کو تو ابتداً کوما لگاتے جاتے ہیں، تو کوما بھی اسی اور کا معنی دیتا ہے، اور آخری لفظ کو بیان کرنے سے پہلے پھر اینڈ لگا دیتے ہیں۔ جب صرف دو کو بیان کرتے ہیں تو پھر آپ اینڈ لگا دیتے ہیں۔ لنڈن اینڈ نیو یارک، پھر آپ کہہ دیتے ہیں ٹورانٹو اینڈ وینکوور، آپ کہہ دیتے ہیں۔ پھر آپ کہہ دیتے ہیں حیدرآباد اینڈ لاہور، اگر دو کا ذکر کیا تو اینڈ آ گیا، اینڈ۔ اور اسی واو عاطفہ کا اردو اور عربی زبان میں، فارسی میں بھی واو لگا دیتے ہیں۔ تو جب بھی حرف واو آئے گا عاطفہ، واو عاطفہ، دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کا استعمال ہوگا اور کی شکل میں، اینڈ کی شکل میں، کوما لگاتے لگاتے، تو یہ الگ الگ اینٹیٹیز، الگ الگ وجود بیان ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز کو مختلف شکلوں میں بیان نہیں کیا جا رہا، یہ قاعدہ اور کلیہ ہے۔ کھانے میں بھی کیا کیا پکا ہے؟ کھانے میں روٹی بھی ہے، اور سالن بھی ہے، اور بریانی بھی ہے، اور مرغہ بھی ہے، اور لیمب گوشت بھی ہے، اور بیف بھی ہے، اور دال بھی ہے، اور ساگ بھی ہے۔ جتنے آپ اور لگائیں گے، یہ سارے الگ الگ کھانوں کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ بات اب بالکل ایک عام چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے اس کی اتنی مثالیں دے دیں۔ مقصود سمجھانا یہ تھا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس بات کو اتنی معمولی سی مثالوں کے ساتھ بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ وہ بات آگے آ رہی ہے کہ اس جگہ آپ نے اپنی دعا میں، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے اپنا امر بھی دیا، حکم دیا، 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو صاف ظاہر یہ 4 چیزیں الگ الگ ہوں گی، تو ہر جگہ اور جو لگ رہا ہے، اینڈ جو اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر جگہ واو عاطفہ، واو پھر واو پھر واو ہر جگہ آ رہا ہے، تو یہ الگ الگ ہوں گی، تو تب جا کے اس واو عاطفہ کا اور لفظ اور کا ترجمے میں جواز اور ریلیونس بنے گا۔ تو فرمایا اے ہمارے رب، ان میں اس رسول آخر الزماں کو انہی میں سے مبعوث فرما جو، اب دیکھیے نا، اب یہاں یتلو علیہم سے پہلے واو نہیں لگایا، چونکہ یہاں بگننگ، ابتدا ہو رہی ہے کہ وہ جو رسول آخر الزماں مبعوث ہوں گے تو کیا کیا کریں گے، بحیثیت رسول کے ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ان کے فرائض کیا ہوں گے، ان کے مناسب کیا ہوں گے۔ اب اس کی بگننگ میں واو نہیں لگتا، چونکہ آپ اردو جب جملہ شروع کرتے ہیں تو بگننگ میں اور نہیں لگاتے۔ اس رسول کو مبعوث فرما، آپ کہتے ہیں جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، یہاں اور نہیں لگا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی، تیرے قرآن کی، تیری نازل کردہ کتاب کی آیتیں تلاوت کرے گا۔ اب چونکہ کئی اور فرائض کا ذکر ہے الگ الگ، اب اور شروع ہو رہا ہے اس کے بعد، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور جس کتاب کی انہوں نے آیتیں تلاوت کی ہوں گی، پھر وہ رسول اس کتاب کی تعلیم بھی دے گا، تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت فرمائے گا اور تیری کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا، والحکمہ۔ اب پتہ چلا کہ الحکمہ کتاب سے مختلف چیز کا نام ہے، جیسے یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب تلاوت کتاب سے مختلف ہے، تلاوت آیات ایک الگ چیز ہے اور تعلیم کتاب ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح آپ تلاوت آیات کو اور تعلیم کتاب کو ایک نہیں بنا سکتے، تلاوت محض ریسیٹیشن ہے، ورڈز کو الفاظ کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے، ریسائٹ کرنا ہے، اور یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب میں پوری ایجوکیشن دینا ہے، اس کے احکام بتانا، اس کے اسرار بتانا، رموز بتانا، احکام بتانا، اس کے اطلاقات کا بتانا، حلال و حرام کا بتانا، دیگر قرآن مجید کی جو تعلیمات عقائد میں آئی ہیں، تذکیر میں آئی ہیں، نصیحت میں آئی ہیں، فرائض احکام سارے بتانا، تعلیم دینا، تو وہ الگ چیز ہے۔ تلاوت میں ان میں سے کچھ بھی بتانا نہیں تھا، صرف صحت کے ساتھ اس کو پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے، تو تلاوت کرے گا ان پر، اور ان پر تیری کتاب کی تلاوت کے بعد اس کتاب کی انہیں تعلیم دے گا، والحکمہ۔ تو
تو جب تعلیم آ گئی تو اس میں کتاب کے اندر وحی الہی جو قرآن میں آئی ہے اس کی تعلیم مراد ہوئی. پھر فرمایا والحکمہ، تو پتہ چلا اور انہیں حکمت کی تعلیم دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو الحکمہ ہے وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن سے الگ کسی چیز کا نام ہے، ایک ایڈیشنل اینٹیٹی ہے، ایک ایڈیشنل ریالٹی ہے، ایک ایڈیشنل حقیقت ہے، ایک اضافی وجود ہے جو کتاب سے اپنے وجود میں الگ بھی ہے اور اس کا تعلق کتاب اور وحی کے ساتھ بھی ہے، مگر وجود الگ ہے. تو تیری کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا. پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوذ کا تزکیہ فرمائے گا. تو پھر اور آیا، اس کا مطلب اس کے بعد ایک الگ فریضے کا ذکر ہو رہا ہے. تو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوذ کا تزکیہ فرمائے گا. صاف ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو پہلے تینوں جو چیزیں بیان ہوئی ان میں سے کسی ایک چیز کا نام نہیں. یہ ٹوٹلی ایک الگ فریضہ ہے جو رسول ادا کرے گا، اپنی نگاہ کے فیض سے، اپنی صحبت کے فیض سے، اپنی تربیت کے فیض سے. ان کے نفوس، ان کے قلوب، ان کے باطن جو کفر کی، گمراہی کی، شرک کی، ضلالتوں کی اور گناہوں کی زندگی کے باعث اندھیرے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، تاریک ہو چکے ہیں، اور گناہوں کا میل کچیل چڑھ گیا ہے. پچھلی کفر، شرک اور گمراہی کی زندگی نے ان کے باطن کو سیاہ تاریک رات کی طرح کر دیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی نگاہ کے فیض سے انہیں وہ نور عطا کرے گا کہ ان کے اندر کے اندھیرے روشنی میں بدلتے چلے جائیں گے. اپنی صحبت کے فیض سے انہیں وہ روشنی عطا کرے گا کہ ان کے قلب اور باطن اور نفوذ کے میل کچیل دھلتے چلے جائیں گے. اپنی توجہ سے اور تربیت سے انہیں ریاضت اور مجاہدے کے وہ فیض عطا کرے گا کہ ان کا باطن منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، چمک اٹھے گا. جس طرح ریک مال سے کسی چیز کو رگڑ کے چمکا دیا جاتا ہے، لوہے کے زنگ کو اتار دیے جاتے ہیں، اس طرح وہ ان کے دلوں کے زنگ اتار دے گا، ان کے نفوس کے زنگ اتار دے گا، کہ باطن کے اندھیرے اور ان کے باطن کی تاریکیاں ختم کر دے گا. اور اپنی صحبت، اپنی تربیت، اپنی رسالت، اپنی نبوت اور اپنی توجہ اور اپنی نگاہ کے فیض سے ان کے باطن کو منور اور روشن کر دے گا. وہ چمک اٹھیں گے اور وہی ان کے قلب و باطن کا نور پھر ہزاروں لاکھوں انسانوں تک نور پہنچائے گا. تو آپ نے دیکھا یہ ایک الگ چیز ہو گئی. تو یتلو علیہم آیاتک، تیری کتاب، تیری نازل کردہ کتاب کی آیتیں ان پر ریسائٹ کرے گا، ریسیٹیشن ہوگی، تلاوت کرے گا، پڑھ کر سنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کتاب میں جو تو نے احکام نازل فرمائے ہیں، ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، ان کی تعلیم دے گا، انہیں سمجھائے گا. یہ پراپر ایجوکیشن ہے. والحکمہ، اور پھر اس کتاب کے علاوہ جو تو نے انہیں حکمت عطا کی ہے پھر اس حکمت کا علم دے گا انہیں. کتاب کے علاوہ حکمت کا خزانہ دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ساری چیزیں تلاوت کی اور تعلیم کی اور حکمت سے متعلق تھیں. اور پھر اب رہ گیا ان کا قلب، ان کا باطن، ان کی روحانی زندگی، ان کے من کی زندگی، ان کی نفسانی حالت. اب اپنی توجہ، اپنی نگاہ، اپنی صحبت اور اپنی تربیت کے فیض کے ساتھ ان کے من اور قلب اور باطن اور روح کو بھی منور کر دے گا، اور اتنا نور بھر دے گا اپنی صحبت و تربیت کے فیض سے کہ وہ فرشی ہو کر عرشی ہو جائیں گے. ان کا باطن مالائے اعلیٰ جیسا ہو جائے گا، ان کا دل عرش معلیٰ جیسا ہو جائے گا. وہ ناسوتی ہو کر ملکوتی ہو جائیں گے، وہ ناسوتی ہو کر عالم جبروت کی کیفیات کے حامل ہو جائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ کے فیض سے وہ جسم رکھیں گے ناسوتی، مگر عالم لاہوت کے انوار و تجلیات ان کے قلب و باطن میں منعکس ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن جائیں گے. ان کا باطن انوار و تجلیات الہیہ کا خزانہ بن جائے گا، ان کے اندر نور کا چشمہ کھل جائے گا. یہ ان کی صحبت اور تربیت کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوگا. تو 4 چیزوں کا ذکر آپ نے دیکھ لیا. ہر چیز الگ اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے، اپنی جگہ ایک الگ مضمون رکھتی ہے، اپنی جگہ ایک اپنی اینٹیٹی اور شناخت رکھتی ہے، اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں مگر وجود ان کے الگ الگ ہیں. ان میں جو لفظ آیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے. الکتاب، قرآن کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور تمام صحابہ کرام نے اور جمیع اکابر تابعین کی اکثریت نے
ہر جگہ الحکمہ کا معنی بیان کیا کہ وہ اس سے مراد سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد لی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الکتاب هو القرآن والحکمہ ہی السنہ. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد آقا علیہ السلام کی سنت ہے. یہی تفسیر عظیم تابعی سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. فرمایا الحکمہ سے مراد سنت ہے. سنت اور سنت اور حدیث میں بار بار بتا چکا ہوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، عین یکدگر ہیں پریکٹیکل پرپزز کے لیے، فار آل پریکٹیکل پرپزز. جب اس کے اصل نفس مضمون کی طرف جاتے ہیں، بنیادی اہمیت کی طرف جاتے ہیں، تو سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. حدیث کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں، سنن کا لفظ بھی کہہ دیتے ہیں احادیث کے لیے، اور سنت کو ہی حدیث کہہ دیتے ہیں. حدیث کے لیے سنت کا لفظ بول دیتے ہیں، کبھی سنت کے لیے حدیث کا لفظ بول دیتے ہیں. اب ٹیکنیکل ڈیفرنسز ہیں اس میں کہ وہ کس جگہ حدیث کا لفظ یوز کرنا ہے، کس جگہ سنت کا لفظ یوز کرنا ہے، مگر چیز بنیادی طور پر نفس مضمون ایک ہی ہوتا ہے. جو کچھ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کی تقریرات میں، سب سنت اور حدیث. تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا الحکمہ کا معنی ہے السنہ. حضرت قتادہ تابعی جلیل القدر تابعی ہیں، نہ صرف عبداللہ ابن عباس سے بلکہ بے شمار جلیل القدر صحابہ کرام سے انہوں نے لیا. اس طرح سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان تابعین میں سے ہیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 2 سال ابھی رہتے تھے جب یہ پیدا ہوئے مدینہ طیبہ میں ہی. اور پرورش امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت نبوت میں پائی. آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، ان کے گھر خدمت کرتی تھی. اور آپ کے والد امام حسن بصری کے والد وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہیں ان کے خادم تھے. والدہ آپ کی آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی. یہ مدینہ طیبہ میں ساتھ ہی قریب گاؤں میں متصل آبادی میں رہتے تھے. تو آپ کی ولادت ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 سال آپ کی شہادت سے قبل، اور 16 سال تک امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رہے. تو دور خلافت راشدہ میں پورا سیدنا عثمان غنی کا دور بھی آپ نے پایا، سیدنا علی شیر خدا کا زمانہ بھی پایا. اور جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال اپنی خلافت کا زمانہ مدینہ طیبہ میں گزارا، اور مدینہ طیبہ دار الخلافت تھا، ہیڈ کوارٹر تھا. اور آخری 2 سالوں میں جب آپ کوفہ منتقل ہوئے، ہیڈ کوارٹر کوفہ بنایا سیاسی وجوہ کی بنا پر اور پوری وسیع تر سلطنت کے انتظام و انصرام کے بہتر کنٹرول کے لیے، تو اس وقت امام حسن بصری مدینہ طیبہ سے پھر بصرہ منتقل ہوئے. تو مولدن آپ مدنی ہیں، ولادت کے اعتبار سے مدنی ہیں، اور مسکنن بصری ہیں. پھر آپ 16 سال کی عمر میں تھے جب آپ بصرہ منتقل ہوئے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ پورا خلافت راشدہ کا زمانہ، اور پھر آپ نے سینکڑوں جلیل القدر صحابہ کرام کی صحبت اور ان کی خدمت کی، ان کی صحبت پائی، ان سے علم پایا. تو امام حسن بصری نے بھی فرمایا حکمت سے مراد سنت ہے. حضرت قتادہ جلیل القدر انہوں نے بھی فرمایا حکمت سے مراد سنت ہے. حضرت مقاتل بن حیان انہوں نے بھی کہا حکمت سے مراد سنت ہے. حضرت ابو مالک نے بھی کہا حکمت سے مراد سنت ہے. اور دیگر بہت سے تابعین نے اور صحابہ کرام نے اور تابعین نے بھی یہی معنی بیان کیا حکمت سے مراد سنت ہے. اور بعض تابعین نے قرآن مجید سے مراد تو الکتاب سے مراد تو قرآن ہے ہی، بعض نے حکمت سے مراد سنت اور اس کے ساتھ دین کا وہ فہم جو آقا علیہ السلام بطور رسول ارشاد فرماتے تو وہ بھی سنت میں آ جاتا ہے، حدیث میں آ جاتا ہے. اس سے مراد دین کا فہم بھی لیا، اور وہ بھی سنت اور حدیث ہی کے تابع ہے. چونکہ کتاب الگ اپنی جگہ آ گئی، وہ مطلق احکام ہیں،
اور ان احکام کا فہم جو آقا علیہ السلام نے تشریح کی وہ پھر سنت میں آ گئی، اور وہی حکمت ہے۔ جب قرآن کی تعلیم دی تو صرف جو قرآن میں احکام اترے اور جو آیات اتری، جو تعلیمات اتری، جو اللہ رب العزت کے ہدایات اتری وہ بیان کی، ان کی تعلیم دی۔ جب ان کے معنی بیان کیے آقا علیہ السلام نے وہ سنت ہو گئی، وہ فہم دین ہے، وہ وزڈم ہے، وہ حکمت بن گئی، وہ دانائی ہو گئی۔ جب ان کے اسرار بیان کیے وہ آقا علیہ السلام کی، وہ سنت اور حدیث ہو گئی۔ وہی آیات قرآنی کی جب تشریحات اور تعبیرات کی، آپ جب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سمیت کوئی بھی حدیث کی کتاب جب اٹھاتے ہیں تو آپ کو ہر کتاب حدیث میں ایک کتاب ملتی ہے۔ کتاب کہتے ہیں حدیث کی کتب میں بڑے چیپٹر کو، اور اس کے اندر پھر چیپٹرز ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک کتاب کئی کتابوں کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی ایک حصے کو، جز کو کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ہر کتاب حدیث میں آپ کو کتاب التفسیر ملے گی، اور وہ کتاب التفسیر وہ ہوتی ہے صحیح بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک اور دیگر جملہ کتب حدیث۔ مصنف عبدالرزاق کو اٹھا لیں، آپ مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا لیں، آپ اس طرح مسند ابو یعلا کو اٹھا لیں، آپ سنن دارمی کو اٹھا لیں، آپ سنن دارقطنی کو اٹھا لیں، آپ بیہقی کو اٹھا لیں، طبرانی کو لے لیں، صحیح ابو عوانہ کو لے لیں، الغرض ابن حبان کو لیں، کوئی کتاب لے لیں حدیث کی، ایک پوری کتاب اس کے اندر تفسیر پر ہوتی ہے۔ الحم سے والناس تک اس محدث اور امام حدیث کے پاس اپنی اسانید کے ذریعے، طرق کے ذریعے آقا علیہ السلام سے مروی قرآن مجید کی جن آیات کی تفسیر صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے اس تک پہنچی ہوتی ہے حدیث ہی کے طریق پر، تو اس کتاب التفسیر میں وہ احادیث روایت کی جاتی ہیں، اور یہ وہ احادیث ہوتی ہیں جو قرآن آیات کی تفسیر ہوتی ہیں، قرآن آیات کی تعبیر ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تفسیر، تشریح اور تعبیر ہوتی ہے قرآن آیات کی، یہ ساری حدیث ہے، یہ سنت رسول ہے کہ قرآن کی آیات تو وہی تھیں جو بیان ہو گئیں، اب ان کا معنی بیان کرنا ہے۔ صحابہ کرام معنی پوچھتے، تو جب معنی آقا علیہ السلام نے بیان کیا، وہ اس قرآن کے لیے معنی جب بیان ہوا تو حدیث اور سنت ہو گئی۔ قرآن آیات تو وہی تھی جو لفظ بلفظ نازل ہو گئی، اس میں نہ کسی لفظ اور حرف کا اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے، نہ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے، تو جب آقا علیہ السلام نے مراد بیان کیا اس آیت کا تو وہ حضور کی حدیث اور سنت ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، تو جب مفہوم بیان کیا تو وہ سنت اور حدیث ہو گئی، اس کا اطلاق بیان کیا تو سنت و حدیث ہو گئی۔ اس طرح صحابہ کرام نے بیان کیا، یہ آیات فلاں فلاں ضمن میں نازل ہوئی، فلاں موقع پہ اتری، فلاں کے ضمن میں اتری، فلاں کے لیے اتری، اس موقع پر اس معنی کے لیے اتری، اس حکم کے لیے اتری، اس کے یہ اطلاقات ہیں۔ تو سب ائمہ حدیث صحابہ کرام سے، پھر تابعین تبع تابعین سے وہ مرویات لاتے ہیں، احادیث لاتے ہیں تفسیر قرآن میں۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث۔ جیسے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، مگر وہ کافی نہیں ہوتی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شرح فرماتے، صحابہ کرام شرح کرتے، تفسیر کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے۔ تو یہ ساری احادیث اور سنن تفسیری معنی پر مشتمل قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، فہم دین کے لیے، اسرار دین کے لیے، معارف دین کے لیے، معارف قرآن کے لیے، لطائف قرآن کے لیے، اسرار قرآن کے لیے، مفاہیم قرآن کے لیے، مطالب قرآن کے لیے، یہ جو کچھ بیان کیا گیا قرآن کے ضمن میں تو وہ بھی حضور کی سنت اور حدیث ہوئی۔ اور علاوہ قرآنی آیات کے ریفرنس کے علاوہ، ویسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی نشست میں، صحابہ کرام ہزاروں لاکھوں سوال کرتے، استفسار کرتے دین ہی سے متعلق، دینی زندگی بسر کرنے کے لیے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ الگ ان کے زندگی میں ہزاروں سوالات جگہ جگہ پیدا ہوتے، آقا علیہ السلام اس کا جواب دیتے۔ یہ فہم دین، یہ سب حکمت میں ہوتا، یہ حکمت کہلاتا، یہ سب سنت اور حدیث ہے۔ تو حکمت کا جو بھی معنی لے لیا جائے، ایک بات کبھی نہ بھولیں، چونکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم اس کی حضور دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا حکمت کا اگر کوئی 100 معنی بھی بیان کر دے تو سارے کے سارے معنی بنیادی طور پہ سنت اور حدیثی کے تابع ہوں گے، چونکہ تعلیم حضور دے رہے ہیں۔ ایک تعلیم دے رہے ہیں الکتاب کی، وہ قرآن ہے، قرآن سمجھا رہے ہیں، اور ایک تعلیم دے رہے ہیں والحکمہ، حکمت کی قرآن کے علاوہ۔ اب حکمت کا معنی دانائی لے لیں تو پھر بھی وہ سنت اور حدیث میں دانائی آقا نے بیان کی۔ حکمت کا لانا بڑی اونچی دانش لے لیں، انٹلیکچول اس کی
انٹرپریٹیشن لے لیں تو وہ بھی حدیث اور سنت ہی ہے. حکمت کا معنی عقل کی باتیں لے لیں تو وہ بھی حضور نے دی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت تعلیم چونکہ حکمت کی حضور نے دی ہے، اس حکمت کا اطلاق جس قسم کے بھی علم پر کر لیں، جس نوعیت کے فہم پر کر لیں، جس نوعیت کی معرفت پر کر لیں، جس نوعیت کے نالج پر، ریزننگ پر، وزڈم پر، جس پر بھی کر لیں، چونکہ تعلیم حضور نے دی ہے ادر دین قرآن، وہ سنت ہوگی، وہ حدیث ہوگی. تو چونکہ اس حدیث کی تعلیم اللہ نے حضور کو بھیجا 2 تعلیموں کے لیے، آگے ایک پھر تیسری تعلیم اور بھی ذکر آئے گی، وہ بھی پھر سنت کے اور دائرہ وسیع ہو جائے گا. ایک تو قرآن کی تلاوت کے لیے، وہ تلاوت ہو گئی، ریسیٹیشن. پھر تعلیم کتاب کے لیے وہ قرآن کی تعلیم ہو گئی. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، تو قرآن نے تو قرآن کو کافی نہیں کہا. خود قرآن نے تو اپنے آپ کو کافی نہیں کہا. قرآن نے تو بعثت رسول کا ذکر کرتے ہوئے، دعائے ابراہیمی کا ذکر کرتے ہوئے، دعائے اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے، آقا علیہ السلام کے بطور رسول آخر الزماں آمد کا ذکر کرتے ہوئے، اس مقام پر 4 بنیادی آپ کے اہداف، آپ کے مقاصد، آپ کی بنیادی رسالتی ذمہ داریاں، آپ کی بنیادی رسالتی فرائض، نبوت و رسالت کے بیان کی ہیں. بیسک 4، ان میں سے تو کسی ایک کا بھی انکار آپ نہیں کر سکتے. یہ تو بیسکس، فنڈامنٹلز ہیں. فرمایا کہ وہ ایک تو جو کتاب ہے باری تعالیٰ ان پر نازل ہوگی، وہ ان کی تلاوت کریں گے تاکہ انہیں پڑھنا آ جائے. تو آقا علیہ السلام نے تلاوت کی، تو اس حضور کی تلاوت سے پھر قرآن کے حفاظ اور قاری بن گئے. اس تلاوت کے نتیجے میں 40 صحابہ قرآن کے قاری بن گئے. تو جب تلاوت کی تو قرآن پڑھنا سکھایا کہ کس طرح پڑھنا ہے قرآن، آیتوں کو کس طرح یاد کرنا ہے، صورتوں کو کس طرح یاد کرنا ہے، ان کی ترتیب کیسے بنانی ہے، ایک صورت کے بعد دوسری صورت، اس کے بعد کون سی صورت، پھر کون سی صورت، پھر آیتوں کے بعد کون سی آیت، یہ ترتیب کیسے بنانی ہے، پھر قرآن مجید کو اس ترتیب سے پڑھنا کیسے ہے، ختم قرآن کیسے، یہ ساری جو برانچز نکلی قراءت قرآن کی، تجوید قرآن کی، صحت مخارج قرآن کی، تلفظ قرآن کی صحت کی اور قراءت کی اور حفظ کی، یہ سب کچھ یتلو علیہم آیاتک، اس چشمے سے سارے فیض پھوٹے، ساری نہریں اس چشمے سے پھوٹی. تو امت میں آج تک جتنے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، جتنے قراء پیدا ہو رہے ہیں، جتنے قرآن مجید کے مجود پیدا ہو رہے ہیں، اور جو کچھ قرآن مجید کے پڑھنے کے علوم اور فنون پڑھے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، یا پڑھائے جاتے رہے، سکھائے جاتے رہے، یا لکھے جا رہے ہیں، یا لکھے جاتے رہیں گے، یہ قیامت تک اس میدان کے جتنے علوم اور فنون وجود میں آئے، وہ صرف یتلو علیہم آیاتک، آقا علیہ السلام کا جو ایک فریضہ رسالت ہے، اس چشمے سے پھوٹنے والی سب نہریں ہیں. تو گویا قرات کا علم پھر آقا علیہ السلام نے دیا، واجب ہو گیا. تجوید آقا علیہ السلام نے دی، واجب ہو گئی. تلاوت، کیونکہ تلاوت قرآن کے سارے موڈز ہیں تو اس کے تحت آ گئے. اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اس میں سے علماء نکلے، جتنے علماء امت میں پیدا ہوئے، جتنے فقہاء امت میں پیدا ہوئے، جتنے محدثین پیدا ہوئے، جتنے مفسرین پیدا ہوئے، جتنے متکلمین پیدا ہوئے، جتنے حکماء علماء پیدا ہوئے، روات پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے جو قرآن مجید کے اوپر جنہوں نے کنسنٹریٹ کیا، وہ سارے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کے چشمہ نبوت اور چشمہ رسالت کا فیض پانی پی کر وجود میں آتے گئے اور آتے جا رہے ہیں. اس چشمے سے نکلے. 4 چشمے آقا علیہ السلام نے کھولے علم کے باب میں، علم و تربیت کے باب میں. تیسرا چشمہ کھولا والحکمہ، یہ قرآن کہہ رہا، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. جب حکمت کی تعلیم آ گئی تو اس میں حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث آ گئی، اور حدیث اور سنت کے ذریعے جو کچھ آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور جو کچھ آقا علیہ السلام نے سکھایا، اور جو کچھ آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا، وہ سارے علوم، وہ سارے فنون، خواہ ان کا تعلق کسی بھی شعبہ حیات سے تھا، وہ عقلی چیزیں تھیں، وہ نقلی چیزیں تھیں، وہ فہم و ادراک کی تھیں، وہ فلسفہ، اس سے فلسفے وجود میں آئے، اس سے سائنس وجود میں آئی، اس سے عقلی استنباط وجود میں آیا، استخراج وجود میں آیا، فقہی تبحر وجود میں آیا، اس سے فقہ وجود میں آئی، اصول الفقہ وجود میں آئے، اس سے استخراج احکام کے علوم نکلے، اصول الفقہ نکلی. الغرض جو کچھ پھر حکمت کے ذریعے آقا سے دنیا میں وجود پذیر ہوا، وہ چشمہ رسالت جو الحکمہ کے نام سے آقا نے پھولا تھا،
وہ اس سے پانی پی کے سارے وجود میں آ رہے ہیں۔ اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں قلب و باطن نفوس کا۔ تو قلب و باطن اور نفوس کا تزکیہ کرنے کا جو چشمہ آقا نے کھولا، اس سے صوفیاء وجود میں آئے، اس سے اولیاء وجود میں آئے، اس سے صاحبان تزکیہ و احسان وجود میں آئے، اہل تصوف و طریقت وجود میں آئے، اہل سلوک و معرفت وجود میں آئے۔ یہ سب اولیاء کرام جو امت میں، اور تمام طرق اور سلاسل جو امت میں جن کے آپ نام دیکھتے ہیں، خواہ وہ طریقہ قادریہ کے اولیاء ہوں، یا طریقہ چشتیہ کے اولیاء ہوں، یا طریقہ نقش بندیہ کے اولیاء ہوں، یا طریقہ سوروردیہ ہو، یا طریقہ شاذلیہ ہو، یا طریقہ رفاعیہ ہو، الغرض مختلف طرق ہیں، یہ مختلف عنوان ہیں، ٹائٹلز ہیں، مگر سب اولیاء اور صوفیاء اور اہل تصوف، اہل معرفت، اہل سلوک، اہل طریقت جتنے وجود میں آئے، جو باطن کے تزکیے پکا کا کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں، جو نفوذ کے تزکیے پر محنت کرتے رہے اور کر رہے ہیں، جو اخلاق باطن کے سنوارتے رہے اور سنوار رہے ہیں، وہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو چشمہ رسالت پھوٹا آقا علیہ السلام کے فیض سے، اس کا پانی پی کر امت میں آگے فیض پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں، تو اس میں جو الحکمہ تھا، اس کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا، اس سے مراد تابعین سے، کہ اس سے مراد السنہ ہے۔ اس کو امام ابن جریر طبری نے بھی تابعین سے روایت کیا اور کہا کہ الحکمہ سے مراد السنہ ہے۔ الغرض تمام مقامات پر بلا اختلاف اس بات پر اتفاق آیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے اگر الحکمہ سے مراد وہی قرآن ہی کی تعلیم تھی، الحکمہ سے مراد وہی قرآن ہی تھا، تو یعلمہم الکتاب میں تو وہ بات آ گئی تھی، الحکمہ کو الگ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ چونکہ یہ نہیں پہلے دیکھیے، اگر کوئی کہے کہ قرآنی آیات کے پڑھنے کی بات، وہ سب سے پہلے آ گئی تھی، یتلو علیہم آیاتک، کہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو آیات کو لفظاً پڑھ کر سنانا اور سمجھانا اور پڑھنے کے قابل بنانا، یہ بات بھی ہو چکی۔ اور اس کے بعد تو پھر اب کیا رہ گیا؟ جب قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھ کے بتانا اور پڑھنے کا طریقہ سلیقہ سکھانا یہ تو ہو گیا، اس کے بعد اب قرآن کا کیا رہ گیا؟ اب اس کے مفہوم کی بات رہ گئی، معانی کی بات رہ گئی، اس کے مطالب اور معارف کی بات رہ گئی، اس کا تعلق تعلیم سے تھا۔ تو اس میں تو سارا کچھ آ گیا قرآن کا۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب قرآن کے تحت جو کچھ تعلیم میں بنتا تھا قرآن مجید کی آیات کے تحت، وہ تو تلاوت میں بھی آ گیا اور تعلیم میں بھی آ گیا۔ یہ 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے۔ اب صاف ظاہر ہے اس کتاب کے علاوہ کچھ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو وحی کیا ہے، اس قرآن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم آگے چل کے انشاءاللہ پہلے میں ابھی قرآن کی ایویڈنسز لا رہا ہوں۔ شروع میں احادیث کے حوالے ہم دے چکے ہیں سنت اور حدیث پر، مگر بعد ازاں پھر میں قرآن مجید کے اس بیان کو ختم کرنے کے بعد حدیث نبوی سے یہ حوالے لاؤں گا کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنی حدیث کو وحی فرمایا ہے، اپنی حدیث اور سنت کو خود وحی کہا ہے، یعنی قرآن کی آیت نہیں اتری، آپ اپنا ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث بیان کرنے والے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے، اپنی حدیث کے لیے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی ہے، اور پھر آپ نے آگے بیان کیا۔ مثلا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ لوگوں قبروں کے اندر تمہارا بہت سخت اور کڑا امتحان لیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں مسند احمد بن حنبل میں آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امتحان ٹیسٹ لیا جائے گا میری نسبت۔ فرمایا اوحی الیہ انکم تفتنون فی قبورکم، میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، آزمائش کی جائے گی، تمہیں آزمایا جائے گا اور بڑی سخت آزمائش ہوگی۔ تو پھر صحابہ کرام کو فرمایا جو وحی کی گئی ہے کہ قبروں کا امتحان آزمائش کیا ہوگی، فرمایا میری نسبت تم سے پوچھا جائے گا، بی تفتنون وانی تسألون، میری ذات کی نسبت تمہیں آزمایا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ میری ذات پر کیا ہے، میرے مقام و منصب کو تم کیا سمجھتے ہو، میری قدر و رفعت کو تم کیا سمجھتے ہو، میرے مقام رسالت اور میری شان رسالت کی نسبت تمہیں آزمایا جائے گا، وَأَنِّي تُسْأَلُونَ، اور میری ذات کی نسبت، میری رسالت کی نسبت، میرے مقام و منصب کی نسبت، میری عظمت اور رفعت کی نسبت اور میری قدر و منزلت کی نسبت، تُسْأَلُونَ، تم سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔
یاد رکھ لیں حدیث کے لفظ، اس پر میں آگے انشاءاللہ کوٹ کروں گا جب میں اس پر آؤں گا. بی تفتنون و انی تسألون، حدیث صحیح ہے، میری نسبت، میرے حوالے سے تمہیں آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، اور میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اب یہ جو ارشاد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس سے قبل کہا کہ اوحی الیہ، مجھ پر ابھی وحی کی گئی ہے، اور یہ جو وحی کی گئی ہے، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت بیان نہیں کی. جو کچھ بیان کیا وہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. تو آپ نے خود لفظ صریح کے ساتھ اپنی حدیث کو اللہ کی وحی کہا ہے وحی، مگر ہے ادر دین قرآن. قرآن نہیں ہے، قرآن کے علاوہ اللہ عطا کرتا ہے، وہی سنت اور حدیث ہے. تو ارشاد فرمایا جب کتاب کی تعلیم دے گا یہ رسول والحکمہ، تو قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے، اور جو کچھ قرآن کے علاوہ عطا کیا اور حضور اس کو بیان کرتے ہیں، اس سب کچھ ہی کو سنت اور حدیث کہتے ہیں. قرآنی آیات کے علاوہ جو کچھ زبان رسالت سے ادا ہوا، قرآنی آیات کے علاوہ جو کچھ زبان رسالت نے بیان کیا، جو کچھ زبان رسالت نے امت کو عطا کیا، جو کچھ زبان رسالت نے امت پہ کرم کیا، احسان کیا، اور جو کچھ عمل رسالت نے امت کو عطا کیا، اور جو کچھ حکم رسالت نے امت کو عطا کیا، ادر دین آیات قرآنی، وہ سارا کا سارا سنت بھی ہے، وہی حکمت بھی ہے، وہی حدیث بھی ہے. اور پھر آگے یزکیہم، پھر باطنی تزکیہ نفوس کی بات آ جاتی ہے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غلبہ والا اور حکمت والا ہے. تو یہ قرآن مجید کی وہ پہلی آیت کریمہ تھی. اب یہاں پر صرف اتنی بات میں عرض کر دوں کہ یہی کلمہ اور یہی آیات قرآن مجید میں 4 مقامات پر آئی ہیں. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. آگے جب یہ آیتیں آئیں گی تو صرف ریفر کر دیں گے. ذہن میں رکھ لیں کہ پہلا یہ مقام تھا جس کا ذکر کر دیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129. دوبارہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے. پھر یہی 4 آئے ہیں، اور اس میں 5واں فریضہ بھی ایڈ ہو گیا. ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کتاب یعنی قرآن کی تعلیم کا ذکر ایک بار آیا، اور قرآن کے بعد پھر 2 تعلیمات الگ بیان کی. ایک الحکمہ، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور ایک وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور علاوہ اس کے ہر اس شے کا علم تمہیں عطا کرتے ہیں جس کی تمہیں خبر نہ تھی، اطلاع نہ تھی، اور جو تمہارے نالج میں نہ تھا. تو قرآن کے بعد آقا علیہ السلام نے 2 گنا علم اور عطا کیا ہے، وہ سب سنت اور حدیث کی شکل میں. تو دوسری جگہ، تیسری جگہ پھر یہی کلمات فریضہ رسالت کے باب میں سورہ آل عمران میں آئے ہیں، آیت نمبر 164. چوتھے مقام پر پھر یہی کلمات قرآن مجید میں سورہ الجمعہ میں آئے ہیں، آیت نمبر 2. تو چاروں کے چاروں یا 5 فرائض رسالت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جو کچھ تمہیں نہیں معلوم، وہ سارے اسرار، وہ سارے غوامض، وہ سارے معارف، وہ سارے علوم، وہ سب کچھ تمہیں عطا کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں 4 مقامات پر صرف فرائض رسالت بیان کرتے ہوئے، فرائض پنجگانہ، حضور کی رسالت کے 5 فرائض بیان کرتے ہوئے، یہ یعلمکم الکتاب والحکمہ یا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور ہر جگہ بغیر اختلاف 15 صدیوں سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کے آج تک امت کا کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا کہ الحکمہ سے مراد خود قرآن نہیں ہے بلکہ ادر دین قرآن ہے، اور وہ سنت ہے. اب سنت میں فہم دین بھی آتا ہے، دیگر احکام بھی آتے ہیں، ہدایات بھی آتی ہیں، کل تعلیمات بھی آتی ہیں. جو کچھ سنت اور حدیث کی شکل میں امت میں عطا ہوا ہے، خواہ وہ عقلی نیچر کا ہے، خواہ وہ نقلی نیچر کا ہے، ٹریڈیشنل ہے، خواہ وہ ریشنل ہے، خواہ وہ سائنٹیفک ہے، خواہ وہ فلوسافیکل ہے، خواہ وہ لاجیکل ہے، خواہ وہ سوشل ایسپیکٹ پر ہے، خواہ وہ اکنامک ایسپیکٹ پر ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ پر ہے، خواہ وہ لیگل جورسپروڈینشل ایسپیکٹ پر ہے، خواہ وہ پینل ایسپیکٹ پر ہے، خواہ وہ میٹریمونیل ایسپیکٹ پر ہے، خواہ وہ فائنانشل ایسپیکٹ پر ہے، خواہ وہ سوسائٹل ہے، خواہ وہ نیشنل ہے، خواہ وہ انٹرنیشنل ہے، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. جو کچھ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کے علاوہ عطا کیا وہ سنت اور حدیث، اور یہ قرآن مجید نے حضور کے فرائض میں شامل کیا. تو گویا قیامت تک حضور کی رسالت یہ فرائض ادا کر رہی ہے.
تو وہ شخص امتی ہی نہیں ہو سکتا جو ان 4 یا 5 فرائض میں سے کسی ایک فریضے کی حجیت کا انکار کر دے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و حکمت کی حجیت کا انکار کرنا اسی طرح ہے جیسے براہ راست قرآن کی حجیت کا انکار کرنا، جیسے تلاوتی آیات کے فریضے کا انکار کرنا، جیسے تزکیہ نفوس کے فریضے کا انکار کرنا، اسی طرح حضور کی حکمت اور سنت اور حدیث کے بیان کی حجیت کا انکار کرنا ہے۔ آج ہم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی اور اس کے ساتھ 3 باقی مقامات کے ریفرنسز دے دیے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کے حوالے سے بہت ایک نکتہ ہے عقیدے کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، اس پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔